بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک مسلمان کی گواہی پر پورا ملک روزہ رکھ سکتا ہے، اور کب دو گواہ ضروری ہوتے ہیں؟ آئیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اصل حقیقت جانتے ہیں۔ کسی بھی عربی مہینے کا دخول صرف دو ہی طرح سے ثابت ہو سکتا ہے: اولاً رویت ہلال سے، ثانیاً ماہ رواں کے اکمال سے۔ مثلاً ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو اگلے دن روزہ ہوگا، چاہے شعبان کے ابھی 29 دن ہی گزرے ہوں، اور اگر 29 شعبان کو مطلع آبر آلود و گرد آلود ہونے یا کسی بھی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو ماہ شعبان کی گنتی 30 دن پوری کر کے اگلے دن کا روزہ ہوگا، چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح ہی اگر 29 رمضان کو چاند طلوع نہ ہو یا آبر و گرد اور باد و باران وغیرہ کی وجہ سے نظر نہ آئے تو رمضان کے 30 دن کی گنتی پوری کی جائے گی، اور اس سے اگلے دن بہر صورت عید کی جائے گی 30 رمضان کو شام کے وقت، خواہ چاند نظر آئے یا نہ آئے۔ اور اگر 29 رمضان کی شام چاند نظر آ جائے تو اگلا دن یکم شوال یعنی عید الفطر کا دن ہوگا۔ اس اصول کی بنیاد صحیح بخاری و مسلم، نسائی اور مسند احمد میں وارد اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى ترؤوه فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فأكملوا العدة 30۔ اس وقت تک روزہ رکھنا شروع نہ کرو جب تک کہ ہلال رمضان نہ دیکھ لو، اور اس وقت تک افطار عید الفطر نہ کرو جب تک کہ اسے یعنی ہلال عید کو دیکھ نہ لو، اور اگر باد و باران وغیرہ کی وجہ سے وہ نظر نہ آئے تو اس کا حساب کر لو۔ اور ایک دوسری روایت میں اس کی تشریح بھی آ گئی ہے کہ ماہ رواں شعبان کی گنتی 30 دن پوری کر لو، رویت ہلال رمضان کی شہادت۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ رویت ہلال میں یہ شرط نہیں کہ ہر آدمی خود اپنی آنکھ سے ہی چاند دیکھے تو روزہ رکھے یا عید کرے، بلکہ روزہ رکھنے کے لیے ایک عاقل و بالغ، نیک خصال و صدق مقال اور قوی النظر شخص شہادت دے دے کہ اس نے چاند دیکھا ہے تو اس کی شہادت پر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، جیسا کہ ابو داؤد، ابن حبان، مستدرک حاکم، دارمی اور بہیقی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ترى الناس الحلال فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصام وامر الناس بصیامہ۔ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ یہ تو ایک معروف آدمی کی شہادت کا معاملہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص مستور الحال ہو، اس کے فسق و گناہ گارے کبائر یا عدم فسق کا علم نہ ہو، تو ایک حدیث کی روح سے اس سے توحید و رسالت کی شہادت کا مطالبہ کرنے کے بعد اس کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے، جیسا کہ سنن اربعہ و دار قطنی، ابن حبان، بہیقی و مستدرک حاکم اور دارمی میں ایک متکلم فی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اقرار توحید و رسالت کی شہادت طلب کی۔ اس نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا: یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا۔ اے بلال رضی اللہ عنہ، لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل وہ روزہ رکھیں۔
صرف ایک شاہد کی گواہی سے رمضان کا آغاز ثابت ہونا جمہور اہل علم کا مسلک ہے، جن میں امام ابن المبارک مشہور قول کے مطابق امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ علیہم اور احناف بھی شامل ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔